الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وأزواجہ وعطرتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ عزیزان مکرم، اور اس عرس سراپا قدس کی تقریب پاک میں تشریف لائے ہوئے تمام زائرین و زائرات اور دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ سرزمین اودھ کی ایک انتہائی عبقری شخصیت اور سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کا ایک بہت ہی بڑا جبل ستون، جو علم اور عمل اور فضل اور کرامات کا سمندر ہو، جن سے میری مراد حضور سیدنا شیخ عبدالصمد المعروف مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس پاک کی اس مبارک تقریب میں سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام اور آپ کے شان امامت اور مارکہ شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس موقع پہ تمام برادران سلسلہ، تمام اہالیان صفی پور، سجادگان، شہزادگان، نیز خانواد عثمانیہ اور فاروقیہ کے جملہ فرزندان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ جناب افضال صفوی فاروقی دامت برکاتہم القدسیہ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، جن کی محبت بھری دعوت پر یہ فقیر اشرفی آپ سے ہم کلام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا عرض و معروض آپ کے حضور رکھوں، ایک کلام سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے میں نثر میں اس کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا ہے کہ بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین، اور بٹھا کے پشت پہ سرکار نے نواسے کو، بٹھا کے پشت میں سرکار نے نواسے کو، زمانے بھر کو دکھایا ہے احترام، سکھایا ہے احترام حسین، اور حسین دین ہے اس واسطے میں کہتا ہوں، حسین دین ہے اس واسطے میں کہتا ہوں، حسین دیکھو سنبھالے ہیں خود لگام حسین، حسین دیکھو سنبھالے ہیں خود لگام حسین، اور یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے، یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین۔ اور میں اس شعر پہ خصوصی توجہ چاہوں گا، حاصل کلام ہے کہ فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آ کر، فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آ کر، لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین، لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین، اور زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہے، زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہے، درود پاک میں شامل ہے جب سلام حسین۔ اور مقطع ہے کہ زمین کرب و بلا کہہ رہی ہے رو رو کر، بروز حشر خدا لے گا انتقام حسین۔ اور مقطع میں عرض کیا ہے
کہ وہ شان قوت حیدر تھی نور کربل میں، جو ذوالفقار علی کو ملی نیام حسین، جو ذوالفقار علی کو ملی نیام حسین۔ ایک مرتبہ پھر جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں سو رہا تھا اور اچانک اٹھ کے آیا، ایک کپ چائے بھی اس وقت نہیں پی سکا اور آپ سے مخاطب ہوں، لیکن بات پیاسوں کی ہے تو میں اسے ترک کرتا ہوں اور سیدھے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ پاک کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے نیک بندوں کو نوازنے میں کبھی کسی قسم کی اس نے کوئی کمی نہیں کی۔ سب سے زیادہ اس نے انبیاء کی جماعت کو نوازا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ رسول جو رسولان کرام ہیں ان کو نوازا، اور رسولان کرام میں جو اولو العزم رسول ہیں ان کو خوب سے خوب تر نوازا۔ ان میں کوئی صفوت لے کے چمکا، کوئی خلت لے کے چمکا، کوئی ذبح و ایثار کا پیکر بنا، کوئی عدل اور شکر کا مجسمہ بنا، تو کسی نے اللہ سے کلام کیا، کسی نے اللہ کا نام کیا۔ انہی جماعت انبیاء میں ایک نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا، جن سے اتنے امتحانات ہوئے کہ امتحان بھی سر پٹک پٹک کے تھک گیا، مگر ابراہیم کی خلت کو ہلا نہ سکا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی ریوارڈ ملتا ہے تو وہ ریوارڈ یوں ہی نہیں ملتا، کسی نہ کسی امتحان کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ حلب کی سرزمین پہ رہنے والے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولو، تو حضرت ابراہیم نے نمرود کی نمرودیت کا خیال نہیں کیا کہ یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی، اور نمرود سے کہا کہ میں جس کا بندہ ہوں وہ خدا مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، تو خدا ہے تو ایسا کر کے بتا۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر۔ اس نے سوچا زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ کر لیتے، مگر یہ تو آسمان کا ہے، سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ پھر ایک سوال اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کیا، کہا اے نمرود یہ بتا، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے پشچم میں ڈبوتا ہے، تو خدا ہے تو ایسا کر کے بتا۔ نمرود نہیں کر سکا، آسمانی معاملہ ہے کہاں سے کرے؟ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ہمارے پورب میں ایک کہاوت مشہور ہے۔ نمرود نے کھسیا کر کے ایک اگنی کنڈ، ایک آتش کدہ بلند کیا اور حضرت ابراہیم کو اس میں اتارا گیا۔ واقعہ بڑا تفصیل ہے، تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے، بس اب اتنا عرض کروں گا کہ آتش نمرود میں عشق خلیل اتر رہا ہے۔ بلبل سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑ دیا، حل لک حاجتی یا ابراہیم کی صدا دی، لیکن میرے خلیل نے ان سے مدد نہ مانگی۔ اللہ کا حکم ہوا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور گلزار بن جا، وہ آگ کا انگار حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گیا۔ اس امتحان میں بھی کامیاب۔ تیسرا امتحان لیا گیا کہ یہ زمین چھوڑو اور مکے کے بنجر میں جا کے بسو۔ اپنی فیملی کو لے کے جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کے حضرت ابراہیم مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہنچے تو دیکھا بے آب و گیاہ زمین ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ کہہ کے دعا مانگی۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر حکم ہوا کہ یا ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ خود تو ایک پہاڑ کی گفا میں ہے، لیکن اپنے مولا کا گھر کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس امتحان میں بھی انہیں سرفراز فرمایا۔ پھر حکم ہوا کہ ابراہیم اب دین کا جھنڈا لے کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دو۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم دعوت اسلام دو لوگوں کو، اپنا گھر چھوڑو۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں نکل گئے۔
اس امتحان میں بھی کامیاب، ایک کے بعد ایک امتحان ہوتا رہا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام رضا اور ان کا مقام توکل جو ہے وہ کسی سمجھوتے کے لیے راضی نہیں ہوا، کامیاب ہوتے گئے۔ ایک دن بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور خواب جب دیکھا تو ہاتھ میں چھری لے کے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے، فرمایا اے بیٹا، قرآن پاک کا 23واں پارہ ہے، سورہ صافات شریف کی آیت ہے، اے بیٹا میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اور اس وقت یہ خواب بتایا جب حضرت اسماعیل سن شعور کو یعنی تمیز کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جب نفع نقصان بندہ پہچانتا۔ خواب یہ دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری، یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا، اے اسماعیل تیرا کیا خیال ہے، کاٹوں؟ عزیزان مکرم، آج کا اگر لڑکا ہوتا اور اس کا بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لے کے اگر آتا اور کہتا کاٹوں، تو وہ کہتا ہے ابا سٹھیا گئے ہو گیا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹتا ہے، مگر عزیزان مکرم اگر خواب دیکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اسے شرمندہ تعبیر کرنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ عرض کیا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے بابا جان کر دیجئے آپ کو جو حکم ملا۔ آپ ذرا خیال کریں، خواب میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ حکم نہیں ہوتی۔ اگر کسی استاذ نے حکم دیا اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو خواب میں کہ کل اسکول مت آنا، تو اس کا یہ حکم قابل قبول نہیں ہے، اور اس پہ عمل کر کے اگر اسٹوڈنٹ دوسرے دن اسکول نہیں گیا اور تیسرے دن استاد نے پوچھا تو یہ عذر معقول نہیں ہے کہ تم کل کیوں نہیں آئے تھے، آپ ہی نے تو روکا تھا، خواب میں نہیں۔ سپنا ہمیشہ سپنا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا، اسے حکم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ مگر حضرت اسماعیل کو پتا ہے کہ یہ خواب صرف عبداللہ نے نہیں بلکہ خلیل اللہ نے دیکھا ہے، یہ صرف سپنا نہیں بلکہ اشارہ غیبی ہے۔ چنانچہ عرض کیا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے بابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، اس نیل گگن نے بھی ایسا دل فریب منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ حدود حرم سے باہر نکل کے جناب اسماعیل نے مینا کی وادی میں ایثار کی جو تاریخ لکھی ہے، ایسا ذبح و ایثار کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جناب ابراہیم نے کہا بیٹا سجدہ شکر میں چلے جاؤ۔ حضرت اسماعیل شکر کا سجدہ کر رہے ہیں اور جناب ابراہیم نے اوپر خنجر رکھ دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، تفصیل میں گئے بغیر عرض کر رہا ہوں، بالکل شارٹیسٹ وے پاسبل سے، کہ ابھی چھری چلی بھی نہیں تھی، گردن کٹی بھی نہیں تھی، اللہ پاک نے آسمان سے ایک مینڈھا اتارا جو جناب اسماعیل کی جگہ لیٹ گیا، مینڈھے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل کی گردن بچ گئی، مینڈھے کی گردن کٹ گئی۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھ کی پٹی کھولی اور دیکھا کہ بکرا کٹا ہے، مینڈھا کٹا ہے، تو آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیا یا اللہ یہ کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری قربانی ادھوری ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے رد کر دیا۔ آواز آئی اے اسماعیل، اے ابراہیم نہیں، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تحقیق کہ تو نے اپنی قربانی کا حق ادا کر دیا، تو نے خواب سچا کر دیا، اور ہم ایسے ہی میری راہ میں قربانی دینے والوں کی جزا ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ قربانی بھی ادا ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کئی امتحانات لیے، مگر ان ھذا، یہ اب تک کا سب سے جٹل، سب سے سخت، سب سے پریشان کن امتحان تھا، اور اے خلیل تو اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم تیری اس قربانی کا فدیہ ذبح عظیم قرار دیتے ہیں۔ آپ ذرا خیال کریں، کچھ لوگ یہاں اس موقع پہ ایک سوال کرتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ آنکھ میں پٹی کیوں باندھا تھا، تو ان کا جواب یہ ہے کہ کسی خوف سے نہیں باندھا تھا، کسی بھے یا کسی بھیانک منظر سے بچنے کے لیے نہیں باندھا تھا، بلکہ وہ اشارہ غیبی تھا۔ گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم پٹی باندھ کے چھری چلانا،
تاکہ جب میرا کرم بطفیل نور مصطفیٰ تیرے اسماعیل کو بچا کر میڈھے کو قربان کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ میڈھا کٹ رہا ہے، مگر تیرا دل بولے گا بیٹا کٹ رہا ہے، تیرا دل بولے گا بیٹا کٹ رہا ہے۔ اب آپ ذرا خیال کریں کہ خواب میں تو اسماعیل کی گردن کٹی تھی، توجہ چاہوں گا، اور حقیقت میں میڈھے کی گردن کٹی۔ جب اسماعیل کی گردن کٹی تو اسے صرف ذبح کہا گیا، ذبح، اور جب میڈھے کی گردن کٹی تو بذبح عظیم کہا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ افضل کا فدیہ مفضول کیسے ہو سکتا ہے؟ سپیریئر کا فدیہ انفیریئر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسماعیل کا بدل ایک میڈھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسماعیل کی گردن جب کٹی تو اسے کہا اذبحو کا، صرف ذبح کہا، اور جب میڈھے کی گردن کٹی تو ذبح عظیم کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذبح عظیم نہیں ہے جسے ذبح عظیم کہا جا رہا ہے، گویا یہ قربانی، اس ذبح عظیم کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ اس قربانی کو اس لیے روک دیا گیا، میڈھے کو اس لیے قربان کر دیا گیا کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا، اس نور کو ابھی مکے میں ظاہر ہونا تھا، اس لیے اسماعیل کی گردن بچا لی گئی۔ چنانچہ اسماعیل کا وہ نور مصطفیٰ جبین اسماعیل سے چلا، گزرتا رہا، ان کے اسلاف سے، آبا و اجداد کے اسلاف سے گزرتا رہا، ان کی پشتوں سے گزرتا رہا، بنی کلاب میں آیا، نور گزرتا رہا، بنی لوئی میں آیا، وہاں سے گزرتا ہوا بنی مرہ میں آیا، بنو مدرکہ میں آیا، بنو خزیمہ میں آیا، بنو قریش میں آیا، قصی کے پاس آیا، عبد مناف کے پاس آیا، ہاشم کے پاس آیا، عبد المطلب کے پاس آیا، عبداللہ کے پاس آیا، اور پھر اس نور مصطفیٰ نے لباس بشری زیبتن کیا اور امامت کا تاج اپنے سر پہ رکھ لیا۔ پھر وہ آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ، آپ کے نور کی وجہ سے ہم نے آپ کے دادا اسماعیل کی گردن کو بچایا تھا، اب اس قربانی کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس ذبح عظیم کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے اسماعیل کی اولاد میں سے کسی ایسے فرد کو چنا جائے جو اپنے دادا اسماعیل کی ذبح عظیم کی تکمیل کر دے، اسے مکمل کر دے۔ اللہ کی شان دیکھو، حدیث پاک ہے کہ نبی اپنے کاشان نبوت میں بیٹھے تھے، ایک زانو پہ آپ کے بیٹے ابراہیم تھے، دوسرے زانو پہ آقا مولا حسین تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے خبر دی اللہ نے آپ کے ایک بیٹے کو اپنی رحمت میں بلایا ہے، نبی چاہتے تو حسین کو بھیج دیتے، مگر نبی نے حسین کو نہیں بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا۔ مطلب صاف ہے، گویا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی طرف سے اپنا بدل اپنے بیٹے کو بنا کے بھیج رہا ہوں، اور دادا اسماعیل کی قربانی کی تکمیل کے لیے حسین کو چن رہا ہوں، حسین کو چن رہا ہوں۔ عزیزان مکرم، حسین انتخاب تکمیل ذبح عظیم ہے۔ حسین نے اپنے دادا اسماعیل کی قربانی کا حق ادا کیا، تکمیل ذبح عظیم کی داستان کو دشت کربلا میں مکمل کیا۔ چنانچہ جب یہ خواب دیکھ لیا تو آواز آئی اے ابراہیم، تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ Now I'm going to make you an imam of all mankind۔ مسجد کا امام نہیں، مدرسے کا، کسی سوسائٹی کا نہیں، پوری مانوتا کا امام بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اے اللہ، تو نے مجھے تو امام بنایا، یہ تیرا احسان ہے، لیکن میری ڈیسینڈنٹ، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ مائی ڈیسینڈنٹس، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا کرم ہے، کیا انہیں بھی امامت ملے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ کہ میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں، توجہ رہے، ظالموں کے لیے نہیں۔ مطلب صاف ہے، گویا رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ابراہیم، تیری نسل میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، صابر بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے، عاشق بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے۔ کربلا کے میدان نے فیصلہ کر دیا، ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے، دونوں بنی ابراہیم، دونوں بنی اسماعیل،
دونوں بنی لوئی، دونوں بنو کلاب، دونوں بنو مدرکہ، دونوں بنو قریش، دونوں بنو قصی، مگر امامت یزید جابر کو نہیں، حسین صابر کو ملی، حسین صابر کو ملی۔ اور اس امامت کی تکمیل نے بتا دیا کہ ظاہری بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھا جاتا، حقیقی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، بات پہ بات نکل جائے گی، اس لیے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اور بہت تیزی کے ساتھ جس نکتے کی طرف میں لا رہا ہوں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف قسم کے سوال آتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک شارٹ اسکرین بھیجی گئی فیس بک کی کسی کی، اس میں یہ کہا گیا کہ یزید کو برا نہ کہو، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، بھائی کیوں نہ برا کہیں، برے کو برا نہ کہیں، کیوں؟ کیا یزید تمہارا رشتہ دار ہے، چاچا بابا لگتا ہے، ماما خالو لگتا ہے؟ کیوں نہ برا کریں؟ اس یزید کو کیوں نہ برا کہیں جس نے اسلام کے ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کی؟ اس یزید کو برا کیوں نہ کہا جائے جس نے استحلال حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے شراب کو پیا بھی پلوایا بھی؟ اس یزید کو کیوں نہ برا کہیں جس نے کعبے کی عزت و ناموس کو بیچ دیا؟ اس یزید کو برا کیوں نہ کہیں جس نے امامت جیسے مرتبے کو پامال کیا اور خلافت کو سیاست کا تابع بنا دیا؟ اس یزید کو برا کیوں نہ کہیں جس نے ظلم و تشدد و بربریت و سفاکیت کا مینا بازار بنا دیا؟ یعنی بیک گراؤنڈ دیکھو یزید کا، کہ والد صحابی رسول، دادا صحابی رسول، یزید کی ماں ام المومنین، ہم سب کی ماں حضرت ام حبیبہ، یزید کی پھوپھی، سگی پھوپھی ام المومنین ہے۔ آج کے نوجوان لڑکے یہ بیک گراؤنڈ سن کے ذرا گھبرا جاتے ہیں، بھائی یزید کی پھوپھی ام المومنین تھی، باپ صحابی تھا، دادا صحابی تھا، چاچا صحابی تھا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ اللہ کی شان ہے، اس کے علم قدیم میں ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ یزیدی ذہن کے لوگ یزید کی جے جے کار کرنے کے لیے یزید کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اس یزید کے سر کو کچلنے کے لیے، اسے نیست و نابود کرنے کے لیے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ اتنا بڑا کہ اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے زیادہ عظیم، اس حسین کے بابا یزید کے بابا سے زیادہ بڑے، اس حسین کے چاچا یزید کے چاچا سے زیادہ بڑے، اس حسین کا دادا یزید کے دادا سے زیادہ بڑا، اور اس حسین کا نانا کائنات کے ہر انسان سے زیادہ بڑا۔ اس لیے ہم حسین کی امامت پہ ناز کرتے ہیں۔ یہ امامت حسین کو کسی تخت سے نہیں ملی تھی، حسین کو ان کے خون سے ملی تھی۔ وہ امامت کبریٰ جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کی، چلتے چلتے مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں آئی۔ میرے نبی نے امامت کی 2 نہریں جاری کر دی، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ۔ ایک وہ امامت جو اوپن ہے اور ایک وہ امامت جو کلوز ہے یا ہیڈن ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایک وہ امامت جس میں امامت کے ساتھ حکومت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور ایک وہ امامت جس میں امامت کے ساتھ رشد و ہدایت ہے اور کرامت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ 2 نہریں جاری کی، ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطن۔ اور ہجرت کی رات، یاد رکھیے گا میں اہل سنت کا موقف بیان کر رہا ہوں، ہجرت کی رات میرے نبی نے یہ دونوں امامتیں بانٹ دیں، تفویض کر دیں ابو بکر صدیق کے کاندھے پر بیٹھ کر۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کو امامت ظاہرہ دے دی اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ دے دی۔ وہی امامت کبریٰ مولا علی سے آقا مولا حسن مجتبیٰ علی جدہ وعلیہ السلام کو ملی، اور امام حسن سے وہ امامت بالتسلسل مولا حسین کو ملی۔ حسین جانتے تھے کہ یہ امامت دینے اور لینے والی چیز نہیں ہے۔ حسین دشت کربلا میں یزید کے تخت کے لیے نہیں،
تاج کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، امارت کے لیے نہیں، خلافت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دادا ابراہیم کی امامت کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ یاد رکھیے گا، یزید کی تعریف کرنے والوں کی میں خاص توجہ چاہوں گا کہ حسین کربلا گئے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک ظاہری وجہ تو جو مورخین نے بیان کی ہے، اور بالکل ظاہر و باہر وجہ، وہ یہ ہے کہ کوفیوں کے خطوط آئے اور ایسے ایسے خط کہ ایک ایک خط پہ درجنوں لوگوں کی دستخطیں اور مہریں۔ بعض خط تو ابن جریر طبری نے تو یہاں تک کہا، اور بلکہ البنایہ والنہایہ کے مصنف نے بھی، کہ بعض خطوط میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ اے آقا حسین، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، اور یاد رکھیے اگر آپ نہیں آئے تو میدان قیامت میں ہم آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے، قیامت کے دن ہم آپ کے دامن گیر ہوں گے۔ یہاں تک ٹونٹ کیا تھا، تانا دیا تھا۔ حسین کی غیرت کیسے برداشت کرتی، حسین کی حمیت کیسے برداشت کرتی، حسین کی شان امامت کیسے برداشت کرتی، حسین کی قوت حیدری کیسے برداشت کرتی، وہ حسین کیسے برداشت کرتا جن کے اندر آنکھوں میں مصطفیٰ کا نور ہے، جسم میں علی کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے، وہ کیسے برداشت کرتا۔ ایک وجہ تو ظاہر و باہر یہ تھی کہ اس لیے گئے، ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خلافت کا بنیاد یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ حکم شریعت کے تابع سیاست کو رکھا جائے۔ سیاست کہتے ہیں کہ یا تو داخلی سیاست ہوتی ہے یا باہری سیاست ہوتی ہے۔ داخلی سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے وزارت داخلہ بنائی جاتی ہے، اور باہری سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے وزارت خارجہ بنائی جاتی ہے۔ تو داخلی سیاست، خارجی سیاست یہ ایک ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں سیاستیں جو ہیں اگر شریعت کی تابع ہو جائیں، اگر دین کی تابع ہو جائیں، تو اسے خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایسی خلافت تھی جس میں سیاست دین کے تابع تھی، دین سیاست کے تابع نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایسی خلافت تھی جس میں سیاست دین کے تابع۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سیاست دین کے تابع۔ مولا علی کی خلافت میں سیاست دین کے تابع۔ امام حسن کی خلافت میں سیاست دین کے تابع۔ یہاں تک کہ جناب امیر معاویہ کی خلافت میں بھی سیاست دین کے تابع۔ مگر یزید اس چیز کو، اس نیچر کو بدل رہا تھا۔ یزید یہ نہیں چاہتا تھا، یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ سیاست دین کے تابع ہو، یزید یہ چاہتا تھا کہ دین ہی سیاست کے تابع ہو جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ سیاست ہی، شریعت ہی سیاست کے تابع ہو جائے۔ یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ حکم قرآن و سنت کا چلے، یزید یہ چاہتا تھا کہ حکم میرا چلے، تخت میرا ہو، میں صرف امیر المومنین نہیں بلکہ بادشاہ وقت بن کے رہوں۔ حسین کی غیرت کیسے برداشت کرتی۔ حسین جانتے تھے کہ یہ خلافت راشدہ ہے، یہ امامت کبریٰ کا منصب، اس میں سیاست تابع ہوتی ہے، متبوع نہیں ہوتی ہے۔ حسین کی یہ غیرت تھی۔ دشت کربلا میں حسین چل پڑے، ورنہ مجھے بتاؤ کون بچوں کو، فیملی کو لے کے جاتا ہے لڑنے کے لیے؟ حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین تو کوفیوں کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، انہیں اپنانے کے لیے گئے تھے، یزید کو سبق سکھانے کے لیے گئے تھے، ابن سعد کو اس کی لالچ کے نقاب اس کے چہرے سے اٹھانے کے لیے گئے تھے، ابن سعد کو، شبر جیسے لوگوں کو حسین اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت تو دی تھی کوفیوں نے کوفہ آنے کی، مگر قافلہ حسین کوفہ پہنچنے سے پہلے رک گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کو مل گئی، راستہ بدل گیا، کوفہ جانے والا سفر کربلا کی طرف جا کے منتہی ہوا۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، 1 یا 2 محرم کی بات تھی جب خاندان نبوت کا خیمہ جو ہے وہاں خیمہ زن ہوا۔
امام حسین نے وادی کربلا کو دیکھا تو فرمایا ہادی ارض کرب و بلا، ارض سفک الدماء، یہ وہی ارض کربلا ہے جہاں سیدوں کا خون بہے گا۔ یہیں کی مٹی جبریل لے کے آئے تھے جسے میری نانی ام سلمہ نے رکھا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ یہ وہی دشت کربلا ہے جہاں کنکڑیاں جھاڑتے وقت میری ماں یہ کہیں گی کہ آج کنکریاں اس لیے جھاڑ رہی ہوں تاکہ کل حسین کا لاشا جب یہاں گرے تو اس کے نرم اور لطیف بدن پر کسی چبھن کا احساس نہ ہو۔ یہ وہی دشت کربلا ہے جہاں قاسم کی جوانی لوٹ لی جائے گی، علی اکبر کا لاشا خون میں نہلا دیا جائے گا، امام حسین صبر و رضا کا پہاڑ بن کے بیٹھے ہیں۔ ابھی مشاورت چل رہی ہے، ابن سعد سے گفتگو ہو رہی، 3 محرم 4 محرم گزرتا جا رہا۔ عزیزان مکرم، یہ ابن سعد، عمرو بن سعد کسی معمولی گھرانے کا یہ فرد نہیں تھا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ تھا۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ آپ کو معلوم ہے سعد ابن ابی وقاص کون تھے؟ یہ نہ ہوتے تو آج ایران مسلمان نہ ہوتا۔ فاتح ایران، فاتح قادسیہ، حضرت فاروق اعظم کے داہنے بازو، وہ سعد ابن ابی وقاص جن کی زندگی میں حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ صحابی فرمایا تھا سعد فی الجنہ۔ اور سنیے وہ سعد ابن ابی وقاص کہ میدان احد میں جنگ ہو رہی ہے، حضور کے ساتھ ساتھ 7 تیر چلا رہے ہیں۔ کبھی حدیث میں ہے کہ کبھی سعد ابن ابی وقاص سرکار کے داہنی طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے اور کبھی حضور کے آگے چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی نے روکا کہ حد ادب سعد، تم حضور کے آگے کیوں آ جاتے ہو؟ تو سعد کے عشق نے جواب دیا تم میرا آگے پیچھے ہونا دیکھ رہے ہو؟ جب مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کوئی تیر کہیں ادھر سے نہ آ جائے تو میں آقا کے داہنی طرف چلا جاتا تھا، جب میں یہ سوچتا تھا کہ بائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں آقا کے بائیں طرف چلا جاتا تھا، جب میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی بزدل چھپ کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا تھا، اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں کوئی ناقبت اندیش میرے آقا کے سینے علم نشرہ کو زخمی نہ کر دے تو میں سامنے چلا جاتا تھا۔ ارے میں آگے پیچھے نہیں، میں تو شمع نبوت کا پروانہ وار طواف کر رہا تھا۔ یہ جملہ سنتے جا رہے ہیں نبی، حدیث میں ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، سرکار پیچھے سے تیر دیتے جا رہے ہیں، سعد آگے سے چلاتے جا رہے ہیں، اور جب یہ جملہ نبی نے سنا تو سرکار خاموش نہ رہے، فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد کائنات اپنے ماں باپ کو مجھ پر قربان کرتی ہے، مگر اے سعد زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہے سعد، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے، مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے مشرکوں پر پہلا تیر چلایا تھا، انہی سعد ابن ابی وقاص کا اپنا بیٹا عمرو بن سعد دشت کربلا میں مصطفیٰ کے گھر والوں کے خیمے پہ پہلا تیر چلاتا۔ کیوں؟ صرف رے کی گورنری کی لالچ میں۔ ابن زیاد نے کہہ دیا تھا کہ رے کا گورنر تمہیں بنا دیا جائے گا۔ آج موجودہ اس شہر کا نام تہران ہے جو ایران کا کیپٹل ہے، قدیم نام اس کا رے تھا۔ بس اس گورنری کی لالچ نے ابن سعد کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارا قتل کر کے جہنم رسید ہو، اس لیے مولا حسین سمجھاتے رہے، 5 محرم سمجھاتے رہے، 6 سمجھاتے رہے، 7 تاریخ تک ابن زیاد کا قاصد آ گیا ابن سعد کے پاس، اور یہ کہا گیا کہ کوفے سے قاصد آیا اور کہا ہے کہ اب بس، اب کوئی مفاہمت نہیں چلے گی، اب وقت آن پڑا ہے، ان پر سختی کی جائے، پانی بند کر دیا جائے۔ آپ ذرا سوچیں، جن کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کے لیے امت دعائیں کرتی ہے، اس حسین اور ان کے گھر والوں کے لیے دشت نینوا میں نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے۔ 8 محرم ہے، پہرا لگا ہوا ہے۔
9 محرم ہے، پہرے کی شدت بنی ہوئی ہے پیاس سے، علی اصغر بے چین ہے، جناب قاسم کا گلا خشک ہے، سکینہ بے قرار ہے۔ تفصیل میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، مختصر صرف یہ ہے کہ امام حسین کا مقام رضا دیکھو میرے دوستو۔ صبر بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ صابرین کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن حسین کا قدم وہاں بھی نہیں لڑکھڑایا۔ یہ حسین کا مقام رضا ہے، حسین کا مقام رضا ہے۔ 9 تاریخ آ چکی تھی، شب عاشور ہے، عشاء کی نماز کے بعد آقا حسین نے خطاب کیا۔ گھر والے بھی ہیں، در والے بھی ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا رات کے اندھیرے میں اگر تم لوگ کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں میدان قیامت میں اپنے نانا جان کے سامنے تم سب کی سفارش کروں گا، گھبراؤ مت، اندھیرے میں چہرہ چھپا کے چلے جاؤ۔ یہ ابن سعد اور اس کی سینا، انہیں حسین کا سر چاہیے، ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ آج کے غلام اور مرید ہوتے تو کہتے ہیں آقا حسین تیری عظمت کو سلام، آپ ہماری جان کی اتنی پرواہ کرتے ہیں، مگر ان حسینیوں کو کروڑوں اربوں سلام۔ حضرت زہیر بن قین ہو، یا حضرت حبیب بن مظاہر ہو، یا حضرت حر الرماحی ہو، یا حضرت عبداللہ بن عمیر ہو، یا بنی اوشجہ کے جوان ہو، یا برادران جابر ہو، یا اہل بیت نبوت کے چراغ ہو، سب نے یک لخت یک سر یک زبان کہا اے آقا حسین ہمیں تنہا، ہمیں بھیجیں مت، ہم سروں پر کفن باندھ کر کے آئے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ جئیں گے بھی آپ کے ساتھ، مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ اتنا سننا تھا امام حسین کی آنکھوں میں، زبان تو خشک ہے لیکن آنکھیں جاری ہو گئیں اپنے جانثاروں کی اس جانثاری کو دیکھ کر۔ صبر کا امتحان چل رہا ہے۔ امام حسین اپنی بیویوں کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت ام یعلا، ام رباب شہر بانو، فرمایا کل میرا فیصلہ ہونے والا ہے، کل شہادت عظمیٰ کو میں گلے لگانے والا ہوں، کل میں اپنے بابا علی کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے والا ہوں، کل میں اپنے نانا جان کی شہادت مانوی کا صحرا اپنے گلے پہننے والا ہوں، کل میں اپنے دادا اسماعیل کی قربانی کی تکمیل کرنے والا ہوں، کل میں اپنے دادا ابراہیم کی امامت کبریٰ کا ہاتھ بچانے والا ہوں، کل دشت کربلا میں میرا خون بہنے والا ہے اور اس مٹی کو سرخ کرنے والا ہے جسے جبریل نے میرے نانا جان علیہ السلام کو پیش کیا تھا۔ اے میری بیویوں تم پر سلامتی ہو، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، کہو تو میں تم سب کو طلاق دے دوں تاکہ تم میرے بعد کسی دوسرے انسان سے شادی کر کے اپنی خوشحال زندگی گزار سکو۔ آج کی بیویاں ہوتی تو کہتی کہ مجھے آزادی مل رہی ہے، چلو ہم کہیں اور زندگی گزاریں، مگر ان سیدانیوں کو سلام، ان عفت مآب خواتین کو سلام، ان کی عزت و عظمتوں کو سلام۔ ساری بیویوں نے کہا آقا حسین ایسا نہ کیجیے، مولا حسین ایسا نہ کیجیے، کسی غیر کی بیوی بننے سے زیادہ ہمیں ناز آپ کی بیوہ بن کے جینے پہ ہے، ہمیں نہ نکالیے، ہمیں نہ نکالیے۔ ان شہزادیوں نے تاریخ اسلام کی ایسی تاریخ بنائی میرے دوستوں، جس نے صبر حسین کے باب میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ یاد رکھیے گا رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور امتحان لیں گے تیرا، خوف سے، بھوک سے، شارٹیج آف منی سے، مال کی کمی سے، والانفس جانوں سے، کھیتیوں سے، ایسٹ سے، پراپرٹی سے۔ کسی انڈیویجول سے ایک طریقے سے امتحان لیا گیا، کسی سے 2 طریقے سے، مگر حسین کی شہادت کو ہم اس لیے نہیں بھول پاتے، ان کے ذبح و ایثار کا تاج ہم اپنے سروں پہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ میرے حسین نے 3 دن میں، صرف 3 دن میں ان 5 امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی۔
وہاں یزید کا خوف بھی تھا مگر حسین کا قدم ڈگمگایا نہیں، وہاں بھوک بھی تھی مگر حسینیوں کا قدم ڈگمگایا نہیں، وہاں نقص اموال بھی تھا، شارٹیج آف منی تھی مگر حسین کا قدم ڈگمگایا نہیں، وہاں بچوں کی جانیں بھی نکل رہی تھی مگر حسین کا قدم ڈگمگایا نہیں، وہاں پراپرٹی بھی ختم ہو چکی تھی، ایسٹس مٹ چکے تھے، سب چھوڑ کے مدینے سے چلے تھے، حسین کا قدم وہاں بھی ڈگمگایا نہیں۔ تبھی تو امام حسین کی شہادت کو، حسینی تو حسینی، آج یزیدی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھول جائے۔ امام حسین کے سامنے کل کا آنے والا دن سخت امتحان بھرا تھا، جو امام حسین کو مقام مرضی، ان کی شان رضا کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ صبح کا وقت ہوتا ہے، جنگ کا بگل بج جاتا ہے، ایک ایک کر کے جانثار اپنی جان کی بازی دینے لگتے ہیں۔ آقا حسین کا حال یہ ہے کہ ابن عمیر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو چلتے چلتے قاسم بن حسن تک پہنچا۔ قاسم بن حسن کی جوانی لٹ گئی تو تصویر مصطفیٰ علی اکبر کو شہید کر دیا، اونو محمد کو شہید کر دیا گیا۔ اسی درمیان جناب سیدہ سکینہ، جن کو ہمارے انڈیا پاکستان میں سکینہ کہتے ہیں، آپ کا اصل نام سکینہ تھا، عربی پروننسیشن میں چھوٹی عمر ہے، 7-8 سال کی، اپنے چچا جان جناب با وفا عباس غازی علی جدہ علیہ السلام کا دامن تھام کے کہتی ہے، چچا جان، العطش العطش، پیاس پیاس، تھسٹی، ہم پیاسے ہیں، چچا جان کہیں سے پانی لے آؤ، میرا بھائی عابد بیمار پیاس کی شدت سے بیمار ہے، میں انہیں پلاؤں گی، ننھے علی اصغر کو پلاؤں گی، اپنے بابا جان کو پلاؤں گی، کہیں سے پانی لے آؤ۔ علم بردار اہل بیت، جن کے ہاتھوں میں ناموس اہل نبوت کا، اہل بیت کا جھنڈا تھا، جو صبر اور وفا اور رضا کا سمندر بن کے کھڑے تھے، مارتے تھے پھر آتے تھے، مارتے تھے پھر آتے تھے، اپنی بھتیجی سکینہ کی بے بسی اور بے کلی برداشت نہ کر سکے۔ جناب سکینہ نے دامن عباس تھام کے کہا، آپ تو بہت طاقتور ہیں، بڑے ہمت والے ہیں، آپ کی والدہ ام جنین سے میرے دادا مولا علی نے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ کی والدہ جس قبیلے میں کی تھی، اس قبیلے کی عورتیں صحت مند اور بہادر نوجوانوں کو جنم دیتی ہیں، شاید آپ جیسے بہادر کے لیے انہوں نے شادی کی تھی، تاکہ جب کربلا کے میدان میں بابا کا ایسا سخت امتحان ہو اور پورا کنبہ پیاسا ہو تو آپ اپنی بہادری دکھا کر کے پانی لے آئیں۔ آقا حسین نے دیکھ رہے اس منظر کو، وہ عباس جو اب تک رکے ہوئے تھے، اپنی بھتیجی سکینہ کی آواز پر ہلے، اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور چشم زدن میں دشت نینوا کو پار کرتے ہوئے قریب ہی میں نہر فرات تھی پہنچ گئے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ جہاں سرکار سیدنا غازی عباس علی جدہ علیہ السلام کا دست راست گرا ہے، وہاں سے نہر فرات بالکل قریب ہے۔ نہر میں پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ پہلے میں خود پانی پی لوں، میں بھی تو 3 دن سے پیاسا ہوں۔ ہاتھ میں پانی لیا عباس نے تو بجائے اپنی شکل کے حسین کی شکل نظر آنے لگی۔ آقا عباس نے اس پانی کو وہیں بہا دیا کہ میرا حسین پیاسا ہے تو میں کیسے پیوں۔ اپنا مشکیزہ بھر لیا، پہلے سکینہ کو پلاؤں گا، عابد بیمار کو پلاؤں گا، علی اکبر علی اصغر کو پلاؤں گا۔ اس کے بعد پھر دل میں خیال آیا میرا گھوڑا بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، اسے پلا دوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھنا، مورخین لکھتے ہیں کہ با وفا عباس کا گھوڑا جیسے ہی سطح آب سے منہ لگاتا ہے، منہ ہٹا لیتا ہے، اسے بھی حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے، اسے بھی سکینہ کی بے بسی یاد آ جاتی ہے، اسے بھی عابد کی بیماری یاد آ جاتی ہے، ہاتھ کو ہٹا لیتا ہے۔ گویا منہ ہٹا کر کے اس با وفا گھوڑے نے یہ پیغام دے دیا یزیدیوں کو کہ اے یزیدی بھیڑیو، تم سے اچھے تو سیدوں کے جانور جو وفاداری بھی جانتے ہیں، ذمہ داری بھی جانتے ہیں۔
مشکیزہ بھر کے جناب عباس نکلے تھے۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، تفصیل دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، میں اپنی بات کو بڑی تیزی سے سمیٹ رہا ہوں۔ چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو گئی۔ ابن سعد نے کہا، خولی نے کہا، حرملہ نے، ابن سنان نے تیروں کی برسات کر دی۔ عباس زمین پہ گر گئے لیکن مشکیزہ گرنے نہ دیا، جھنڈا گرنے نہ دیا۔ اتنے میں ظالموں نے چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا۔ ارے ایک شیر میرے دوستو بہت خطرناک جانور ہوتا، لیکن 100-200 کتے اگر اسے گھیر لے تو بیچارہ وہ شیر کیا کرے۔ یزیدی کتوں نے علی کے شیر عباس کو چاروں طرف سے گھیر کر تلوار چلانا شروع کی۔ عباس علمبردار کا داہنا بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ چمڑے کا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا وار ہوا تو بایاں بازو کٹ گیا تو آپ نے اپنے منہ سے دبا لیا۔ خیمہ بہت زیادہ دور نہیں تھا کہ ایک ناہنجار تیر ایسا چلا جس نے مشکیزے کو سوراخ کیا اور عباس کے حلقوم میں جا کے گھس گیا۔ جناب عباس زمین پر گر گئے۔ روح قبض ہونے سے پہلے آقا حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، سکینہ سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اور ادھر آقا حسین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عباس تیری وفاداری کو سلام، اے عباس تیری دلداری کو سلام، اے عباس تیری جابازی کو سلام، اے عباس تیری ہمت کو سلام۔ آج تو نہیں لا پائے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں بھیا حسن کے ساتھ نانا جان کی امت کو کوثر کا جام پلاؤں گا تو میدان قیامت میں عباس تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ یہ کہی رہے تھے کہ روح عباس قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ علی اصغر کو پیش کیا، جناب زینب نے پانی مانگ لو۔ جناب علی اصغر، یہ اتنی دلدوز اور دل سوز بات ہے کہ میں اسے بیان بھی نہیں کر پاؤں گا۔ بس اتنا مختصر میں عرض کر دوں کہ وہ اتنے ظالم و جابر، نشے میں چور، کہ ان ظالموں نے علی اصغر پہ بھی ترس نہ کھایا اور ایک ایسا تیر حرملہ کے نشتر سے نکلا جس نے علی اصغر کے سینے گلے کو چھیدتے ہوئے بازوئے امام پر اٹیک کر دیا۔ ایک چلو پانی آسمان کی طرف بہایا اور حسین یہ گویا کہہ رہے، مولا دیکھ دیکھ دیکھ، میں تیری رضا سے راضی ہوں۔ صبر تو ٹھٹر چکا تھا لیکن رضا آواز دے رہی ہے کہ مولا میں راضی ہوں۔ یہی حسین کا مقام رضا۔ مقام رضا کے بارے میں ذوالنون مصری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بندہ جب مقام رضا پر ہوتا ہے تو اپنے مولا کے لیے اپنے اختیارات کو ترک کر دیتا ہے۔ ترک الاختیار قبل القضاء، قضا آنے سے پہلے اپنے اختیار کو ترک کر دینا، اسی کو مقام رضا کہتے ہیں۔ اس مقام رضا پہ حسین فائز ہیں، ورنہ اختیار تو حسین کا ایسا تھا میرے دوستو کہ حسین اگر نہر فرات کی طرف دیکھ لیتے تو خدا کی قسم پوری نہر خیمے کے اندر آ جاتی۔ حسین اگر اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا۔ حسین اگر آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو ایسی بارش ہوتی کہ پورا کربلا لالہ زار ہو جاتا۔ ارے ننھے علی اصغر جنہیں لے کے حسین پانی لینے گئے تھے، اگر وہ ننھے علی اگر زمین پہ بٹھا دیے جاتے اور وہ اپنے بابا حسین کی بے چینی دیکھ کر دشت کربلا میں اپنے ایڑی رگڑ دیتے تو خدا کی قسم دوسرا زمزم جاری ہو جاتا۔ مگر حسین کا مقام رضا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے، یہ مقام رضا کے ظہور کی گھڑی ہے۔ یہاں امتحان ہے، امتحان کرامتیں نہیں دکھانا ہے، صبر و استقامت دکھانا ہے۔ ورنہ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں غریب نواز۔ جب راجہ نے انا ساگر پہ پہرا لگایا تھا تو میرے خواجہ نے کیا کیا؟ اپنے خادم فخر الدین گردیزی کو بھیجا اور کہا جاؤ اور اس مشکیزے میں اس گاگر میں پورا ساگر لے آؤ اور کہہ دو کہ تجھے حسن سنجری نے بلایا ہے۔ زمین و آسمان گواہ ہے، جیسے ہی گاگر کو لگایا گیا
کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی اندر کیسے آیا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ نا ساگر سوکھ گیا اور مشکیزہ بھر گیا۔ اے حسین، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بچے بغداد میں کرامت دکھائیں، آپ کی اولاد اجمیر میں کرامت دکھائیں، آپ کے ماننے والے دہلی اور کچوچا، بیلگرام، مارہرہ اور صفی پور میں کرامت دکھائیں۔ اے آقا حسین، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تو آواز آئی، کہا سنو، اسلام کو بچانا اور ہوتا ہے، پھیلانا اور ہوتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے جو غریب نواز نے دکھائی، اور بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے جو حسین نے دکھائی۔ یہ آپ کا مقام استقامت و رضا ہے میرے دوستو۔ کہیں دنیا حسین کو کمزور نہ کہے، اس لیے حسین کو حیدری تیور بھی دکھانا تھا، حسین کو فاطمہ کے دودھ کا حق بھی ادا کرنا تھا، حسین کو مصطفیٰ کی تربیت کا اندازہ بھی دکھانا تھا۔ اس لیے آخری بار بہن زینب سے اجازت لیتے ہوئے جب حسین اپنے دلدل پہ بیٹھتے ہیں، شہزادہ گلگ و قبا تو سر پر نانا جان کا عمامہ ہے، سینے پر بھیا کی ڈھال ہے، اور زین حضرت دادا جان جناب امیر حمزہ کی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار علی کی ہے۔ شہزادہ گلگ و قبا راکب دوش مصطفیٰ جنائب محمد مصطفیٰ دشت کربلا میں بیٹھتے ہیں تو مورخ کہتا ہے، چاہے ابن جریر کو اٹھا کے دیکھو، ابن خلدون کو پڑھو، البنایہ والنہایہ پڑھو، شواہد النبوہ پڑھو، تاریخ کی کسی کتاب کو پڑھو، چاہے اہل سنت کو پڑھو یا اہل تشیع کو پڑھو، تمہیں ہر کتاب میں ملے گا کہ حسین نے اعلان مبارزت دی اور کہا، اے ابن سعد، اے بڑھیاں باپ کے گھٹیا بیٹے، اے نشے میں چور، میں نے اتمام حجت کی تھی، اے بڑھیاں باپ کے گھٹیا بیٹے، اے دشت کربلا کے اس مسافر کی آواز سن، اے حسین، اے ابن سعد سن، تو کیا سمجھتا ہے، تو کیا جانتا ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو آ حسین سے ٹکرا، اے خولی، ماں کا دودھ پیا ہے تو آ حسین سے ٹکرا، اے ابن زیاد آ حسین سے ٹکرا، اے شمر ذی جوشن آ حسین سے اکیلے مقابلہ کر، اے ابن سنان آ حسین سے اکیلے مقابلہ کر۔ مگر کوئی حسین سے اکیلے لڑنے نہ آیا، کہا دو دو کر کے آؤ، کوئی نہ آیا، چار چار کر کے آؤ، کوئی نہ آیا۔ آخر میں حسین آخری بار اپنے لٹے پٹے کٹے ہوئے اہل بیت نبوت کے چشم و چراغوں کو دیکھ کر کے اپنے گھوڑے کی ایڑ کو اوڑ دیتے ہیں، لگام کو کھینچتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ پھر حسین کی تلوار چمکتی ہے، حیدری تلوار چمکتی ہے۔ میمنہ کی طرف حسین بڑھے تو میمنہ کٹنے لگا، میسرہ کی طرف بڑھے تو میسرہ کٹنے لگا، عقب کی طرف گئے تو لشکر کو لرزہ براندام کر دیا۔ تلوار گردنوں کو ایسا کاٹ رہی تھی جیسے لگے کسی سبزی منڈی میں گاجر مولی کاٹی جا رہی ہو۔ تنہا حسین کی تلوار یزیدیوں کی گردنوں کا ایسا صفایا کر رہی تھی جیسے حسین اکیلے نہ ہو۔ تنہا حسین، ارے تلوار ایسا چمک رہی تھی جیسے آسمان کی ساری بجلیاں حسین کی تلوار میں آ گئی ہوں، ایسا لہرا رہی تھی جیسے لگے کہ کسی ندی کے سطح آب پر کوئی لمبی چوڑی مچھلی تیر رہی ہو۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کی صفوت ساتھ میں ہو، نوح کی شجاعت حسین کی بلائیں لے رہی ہو، ابراہیم کی خلت حسین کو دعائیں دے رہی ہو، اسماعیل کا ذبح و ایثار حسین کی پشت پناہی کر رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے داؤد کی قوت حسین کے بازو میں آ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے سلیمان کی بادشاہت حسین کی پیشانی کو چمکا رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے موسیٰ کا تکلم حسین کے لبوں میں آ گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے عیسیٰ کی روحانیت حسین کو سینے سے لگا رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے نانا جان نے دشت کربلا کو، مدینہ کو چھوڑ دیا ہو اور لباس حسینی پکڑ کر حسین کے گھوڑے پر بیٹھ کے تلوار چلا رہے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر حسین کے دائیں بائیں ہوں اور حسین کی پشت پناہی کر رہے ہوں۔ تلوار چل رہی تھی، گردنیں کٹ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا میرے دوستو جیسے بدر میں اترنے والے فرشتوں کو کربلا کا پتہ بتا دیا گیا ہو۔ وہ تلوار جسے شمر کی طاقت نہ روک سکی چلتی رہی، وہ تلوار
جسے حرملہ کے تیر نہ روک سکے، تیر لگتے رہے، تلوار چلتی رہی، وہ تلوار جسے ابن سعد کی لالچ نہ روک سکی، چلتی رہی، وہ تلوار جسے 22,000 کا لشکر جرار نہ روک سکا، چلتی رہی، وہ تلوار جسے یزیدیوں کی بربریت نہ روک سکی، چلتی رہی، وہ تلوار جسے قاسم کی لٹی جوانی نہ روک سکی، چلتی رہی، وہ تلوار جسے علی اکبر کا لاشا نہ روک سکا، چلتی رہی، وہ تلوار جسے عباس کے کٹے بازو نہ روک سکے، چلتی رہی، وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک اور پیاس نہ روک سکی، چلتی رہی۔ اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ حسین کو اپنا سجدہ یاد آ گیا، آقا حسین کو نماز یاد آ گئی، سجدے میں حسین ہے، آخری منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، سجدے میں حسین ہے، شبر نے اپنا خونی خنجر گردن پاک حسین پہ رکھا، ملعون ابن سنان نے بھی اپنے پاؤں سے حسین کے دوش مبارک کو دبا دیا، خونی خنجر چلا، خون کا پھوارا نکلا، انسان تو انسان، جنات بھی نوحے پڑھنے لگے، حوران بہشت بھی چیخنے لگی ہوں گی یہ منظر دیکھ کر، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر دادا اسماعیل بھی سجدے میں تھے، ادھر پوتا حسین بھی سجدے میں تھے، تکمیل ذبح عظیم میں حسین سجدے میں، وہاں گردن بچ گئی، یہاں گردن کٹ گئی، آواز آئی لوگوں سنو، اسماعیل کی گردن کو مینا میں بچا کر اللہ نے نور محمدی کو بچا لیا، اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ عزیزان مکرم، یہ وہی تکمیل ذبح عظیم ہے جس کا صحرا امام حسین کے سر گیا، اسی لیے امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ دشت امامت ابراہیم کا عکاس تھا۔ لوگ اپنا ہاتھ بچانے کے لیے، سر بچانے کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں، حسین نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر آگے کر لیا۔ ظالموں نے نوک نیزہ پہ سر کو بلند کیا، خولی نے اٹھایا، اور نوک نیزہ پہ بلند ہو کے سر حسین اپنے نانا جان کی امت سے کہہ رہا ہے، دیکھ میرا پاور، دیکھ میری طاقت، دیکھ میری اچھا شکتی، دیکھ دشمنوں کے دماغ پہ میرا کتنا کنٹرول ہے، دیکھ کہ میرا سر گردن سے جدا ضرور ہے، سر جسم سے الگ ہے، مگر دشمنوں کے سروں کے اوپر ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا، سر شہیدان محبت کا ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہو بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔